جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تک تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے اور اس کی محبت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس کی محبت سے مایوس مت ہوا کریں، اپنے رب پر یقین رکھو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ نہیں، بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ انشاءاللہ قرآن پاک تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ ناامید مت ہو، کمزور مت پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ دعا ہی تو ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکی تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ پاک آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لٹائے گا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور اللہ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی ہے۔ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ اللہ پاک نے تمہارا نصیب اپنے علم و حکم کے مطابق لکھ دیا ہے، اور جس دعا کو تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ